مسلمانوں کے حالات آپ دیکھ لو, کچھ بھی نہیں, ہوائیں نکلی ہوئی ہیں ہماری پھس, بالکل ایک ایسا غبارہ جس میں ہوا بھی نہیں ہے, لیکن باتیں آپ ہر شخص سے ایسی کروا لو, ایسا لگتا ہے یہی انقلاب لائے گا اور امام مہدی اسی کی نسل میں پیدا ہونے والے ہیں. آپ غلط کو ٹھیک کرنے چلے ہو, کیا آپ کے اندر طاقت ہے؟ کیا اس ٹھیک کرنے کے سائیڈ ایفیکٹ برداشت کر لو گے آپ؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ہم بھی ایسے ہی ہیں, ہم میں سے کوئی بھی اسٹیٹ کے ساتھ مخلص نہیں ہے, آج بھی یہی حالات ہیں. اسٹیٹ کی ایسی کی تیسی ہو جائے بھائی, اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے. ہر وقت نیگیٹو پہلو نا ملک کا, یوں ایسا ہے. یہ سارے کام لیبیا اور دوسرے کنٹریز میں ہو چکے ہیں. بالکل یہی اسٹائل تھا, ہوتے ہوتے چاہے اس کا ذمہ دار کوئی بھی ہو, رزلٹ کس کے خلاف نکلے گا؟ رزلٹ تو ہم ملک کا بیڑا غرق ہوگا. لیبیا میں جب لیبیا کے خلاف بغاوت ہوئی ہے نا, جب وہاں کے جنرل قذافی کے خلاف, تو اس وقت سب لوگ قذافی کے خلاف بول رہے تھے. یہاں بھی لوگ کہہ رہے تھے یہی ہونا چاہیے اس کمبخت کے ساتھ, یہی ہونا چاہیے, شراب پیتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. لوگوں کو پتا نہیں تھا, جب ہو جائے گا نا تو پھر بیٹھ کے رو گے. ہو گیا, ایک بہت خوبصورت عدل والی ایک ریاست قائم ہو گئی. لیبیا کے سارے وسائل پہ قبضہ کس کا ہو گیا؟ اور غربت اور مہنگائی کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو. ابے برداشت کر لیتے اس کمبخت کو, قذافی کو, شراب پیتا تھا, ذاتی عمل تھا نا اس کا, ٹھیک ہے نا. کیا کر آپ کا کیا کر رہا ہے وہ؟ تو پبلک پاگل ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو؟ میجورٹی کیا ہوتی ہے, ان میں میچورٹی نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہر فیصلے ایسے ہی ہیں. آپ کو پتا ہے اسلامی تاریخ میں جتنا نیک لوگوں نے اسلامی تاریخ میں نقصان پہنچایا ہے نا, اتنا برے لوگوں نے نہیں پہنچایا. پتا ہے آپ کو یہ بات, یا میں نے بتائی ہے؟ جتنا اسلامی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں, مسلم سوسائٹی کو, اسلامی حکومتوں کو, خلافتوں کو نیک لوگوں نے بیڑا غرق کیا ہے نا, اتنا دوسروں نے بیڑا نہیں غرق کیا. وجہ کیا ہے؟ بے موقع نہیں عن المنکر. سمجھتے ہو؟ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کوئی برائی ہے, واقعی وہ برائی تھی, آپ نے بے موقع اس پہ انگلی اٹھانا شروع کر دی. اب برے لوگ تو یہ کام کرتے نہیں ہیں, برے کیا کریں گے؟ برائی دیکھ کے ہونے دیں گے, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کئی بار میں عبد الرحمن اشعث کی مثال دے چکا ہوں. حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت کی عبد الرحمن اشعث نے, سارے نیک نیک لوگ تھے بھائی, چھوڑ دیتے حجاج بن یوسف کو اپنے حال پہ. اس ظلم کو ٹھیک کرنے سے تمہیں ملا کیا؟ حکومت کا بیڑا غرق ہو گیا, اسلامی خلافتیں کمزور ہو گئیں, بیڑا غرق ہو گیا, ہماری ساری فتوحات کا دروازہ رک گیا. یہ سارے نیک لوگ تھے جو برائی کو دیکھ کے خاموش نہیں رہے, لیکن ٹھیک کرنے کا وہ طریقہ اختیار کیا انہوں نے جس سے حالات سیٹ ہونے کے بجائے اور زیادہ خراب ہو گئے. حجاج بن یوسف کی مثال ہے, ظالم تھا تو اسلامی فوجیں گئی بھی تھی مجاہدین لڑنے کے لیے, انہوں نے بولا ہم اتنا بڑا لشکر ہمارا تیار ہو گیا ہے کہ اب عیسائیوں سے تو بعد میں لڑیں گے, پہلے اپنوں کو تو ٹھیک کر لو. یہ آج کل بڑا نعرہ چل رہا ہوتا ہے نا, ابے دوسروں کو چھوڑو, پہلے ان کو تو ان کو ٹھیک کرنے میں. وہ کیا ہوا؟ عبد الرحمن اشعث نے, اتنے بڑے بڑے بعض صحابہ بھی تھے اس میں, تابعین بھی تھے, محدثین بھی تھے, وہ سارا لشکر لے کر خود اپنی ہی حکومت پہ حملہ کر دیا. جب حملہ کیا ہے تو حملہ ناکام ہونا تھا, کیونکہ حکومت کے پاس جو طاقت اور قوت ہوتی ہے وہ وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ جو اسلامی فتوحات کا ایک بہت بڑا سلسلہ تھا اس کو بہت بڑا دھچکا لگ گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن نہی عن المنکر کا جذبہ مسلمانوں میں ختم نہیں ہوا کہ ہم نے برائی کو جڑ سے ختم کرنا ہے, ایسی کی تیسی کرنی ہے برائی کی. کچھ وقت تو صحیح ہو گیا کہ یار یہ اب نہیں کرنا یہ کام, ظالم ہے اپنی ذات سے ہوگا بھائی, مسلمانوں کو تو فائدہ ہو رہا ہے نا. بہت سے علماء نے فتویٰ دیا بغاوت حرام, لیکن کیا ہوا؟ بنو امیہ کے کچھ مظالم تھے, اچھے کام بھی کیے بنو امیہ نے, کچھ برے کام بھی کیے. ہر حکومت میں ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. کیا ہوا؟ بنو امیہ کی مضبوط خلافت تھی تو بنو عباس اس کے خلاف اٹھتے رہتے تھے کہ نہیں جی اس دور میں یہ غلط, یہ غلط, یہ غلط. حالانکہ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے تھی کہ بھائی
وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ، ظالم حاکم کا پرسنل جو اپنا عمل ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا کبھی بھی. وہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ پہ. تم نے کس کو دیکھنا ہے؟ اسٹیٹ کو دیکھنا ہے، خلافت کو دیکھنا ہے، حکومت کو دیکھنا ہے. اجتماعیت کی خاطر تم نے انفرادیت کو قربان کرنا ہے. بہت ساری احادیث ہیں اس بارے میں، 2 اور 2 4 کی طرح. لیکن ہوا کیا کہ بنو عباس پھر کوشش میں لگے رہے. ایک دفعہ بغاوت کی، وہ پکڑے گئے، سب کو اڑا دیا بنو امیہ نے نا، سب کو قتل کر دیا. تو اب جب قتل کیا ہے تو دشمنی کم ہوگی بڑھے گی؟ بولو. اس سے بنو عباس کے دل میں بنو امیہ کی دشمنی کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گئی. بنو عباس نے بولا ٹھیک ہے ہمارے بندے مارے ہیں، حالانکہ وہ مارے اس بیس پہ تھے کہ بغاوت کر رہے تھے. لیکن پھر اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ پبلک کو پتہ ہی نہیں ہو رہا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے. پیچیدگیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اس سے. نتیجہ کیا نکلا کہ بنو عباس لگے رہے اور وہ قتل پکڑ کے بندے مارتے رہے. اس سے حکومت کے خلاف نفرت اور بڑھتی چلی گئی. بالآخر بنو عباس نے بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ کر دیا. جب خاتمہ کیا ہے نا تو اب دیکھو محمد بن قاسم جیسا مجاہد، اگرچہ بنو امیہ کا تھا، ان سارے برے تھوڑی تھے بنو امیہ میں، وہ لڑنے کے لیے آیا ہوا تھا ادھر سندھ میں. تو اب جب بنو عباس کی حکومت آئی، انہوں نے بولا ایسی کی تیسی ان کے جتنے کمانڈر ہیں، جتنے لوگ ہیں، سب کو پکڑ کے ماریں گے، ہم قتل کریں گے. حتیٰ کہ قبروں سے لاشوں کو نکال کے ان کی توہین کی ہے بنو امیہ کے لوگوں کی. لیکن اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا؟ کخ بھی فائدہ نہیں ہوا. محمد بن قاسم کو قتل کر دیا جو اسلامی ہیرو تھا، بدنامی الگ ہوئی. اور بنو امیہ بھی بہرحال حکومت میں تو رہے تھے نا، انہوں نے جا کے فرار اختیار کی اور ایک الگ اسٹیٹ قائم کر دی. اور یہ پہلی دراڑ تھی کہ مسلمان خلافتیں 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ ساری ٹیکنیکل فالٹ جو ہو رہے تھے نا، یہ الحلم والاناہ کی کمی کی وجہ سے ہو رہے تھے، بردباری اور میچورٹی کی کمی کی وجہ سے. کہ آپ غلط کو ٹھیک کرنے چلے ہو، کیا آپ کے اندر طاقت ہے؟ کیا اس ٹھیک کرنے کے سائیڈ ایفیکٹ برداشت کر لو گے آپ؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اسٹیٹ کے ساتھ مخلص نہیں ہے. آج بھی یہی حالات ہیں. اسٹیٹ کی ایسی کی تیسی ہو جائے بھائی، اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے. تو آگے جلدی سے میں اس کو سمیٹتا ہوں موضوع کو. تو آگے کیا ہوا؟ وہ جو خلافت 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی، ٹھیک ہے نا، خلافت کی ایسی کی کیا ہو گئی؟ بولو، تیسی ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ جب امت میں تلوار چلے گی نا تو قیامت تک چلتی رہے گی. تو اس وقت سے لڑتے، ایک پتہ نہیں ذہن میں مثال آئی تھی، وہ دماغ سے ہی نکل گئی. پھر آگے چلتے یہی ہوتا رہا. اسلامی تاریخ اٹھائے نا، جب کوئی بڑا لشکر تیار ہو گیا تو اس لشکر نے کیا کیا؟ آگے بڑھنے کے بجائے الٹا اپنے لوگوں کو ہی ٹھیک کرنے میں بیڑا ہی غرق کر دیا اس. اور ان کے ساتھ سارے نیک لوگ ہی ہوتے تھے. یہی بات آج پاکستان میں بھی چل رہی ہے. نظام کی تبدیلی کے عنوان سے لوگوں کو باغی بنایا جا رہا ہے. میرا بھی یونیورسٹیوں میں دورہ ہوا، پشاور کی 3 یونیورسٹیوں میں اور ایبٹ آباد میں. اسلامک اسکالر کیا کر رہے ہیں آ کے؟ ان کے پاس تبدیلی کا کوئی سوٹیبل پیکج نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کو اسٹیٹ سے نفرت، یعنی ملک کے جھنڈے سے نفرت، ملک کے نام سے نفرت، ہر وقت نیگیٹو پہلو نا ملک کا. یوں ایسا ہے، یہ سارے کام لیبیا اور دوسرے کنٹریز میں ہو چکے ہیں. بالکل یہی اسٹائل تھا. ہوتے ہوتے چاہے اس کا ذمہ دار کوئی بھی ہو، رزلٹ کس کے خلاف نکلے گا؟ رزلٹ تو ہم ملک کا بیڑا غرق ہوگا. لیبیا میں جب لیبیا کے خلاف بغاوت ہوئی ہے نا، جب وہاں کے جنرل قذافی کے خلاف، تو اس وقت سب لوگ قذافی کے خلاف بول رہے تھے. یہاں بھی لوگ کہہ رہے تھے یہی ہونا چاہیے اس کمبخت کے ساتھ، یہی ہونا چاہیے، شراب پیتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. لوگوں کو پتا نہیں تھا جب ہو جائے گا نا تو پھر بیٹھ کے رو گے. ہو گیا، ایک بہت خوبصورت عدل والی ایک ریاست قائم ہو گئی. لیبیا کے سارے وسائل پہ قبضہ کس کا ہو گیا؟ اور غربت اور مہنگائی کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو. ابے برداشت کر لیتے اس کمبخت کو، قذافی کو. شراب پیتا تھا، ذاتی عمل تھا نا اس کا، ٹھیک ہے نا. کیا کر آپ کا کیا کر رہا ہے وہ؟
तो पब्लिक पागल होती है, समझ रहे हो? मेजॉरिटी क्या होती है, उनमें मेच्योरिटी नहीं होती है। हमारे हर फैसले ऐसे ही हैं। तो एक बेहतर मिसाल आई थी, खोपड़ी से ही निकल गई यार, इतनी बेहतरीन मिसाल आई थी अभी। तो चलो ये हम आगे चलते हैं। खिलाफत उस्मानिया में भी ऐसा ही हुआ, और खिलाफत उस्मानिया के जो सुकूत के बहुत सारे असबाब थे ना, उसमें एक जर्मनी का साथ देना भी था। देखो अमेरिका पता है क्यों कामयाब है? खोपड़ी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। हालांकि इतनी पावर है अमेरिका के पास कि वो बगैर खोपड़ी इस्तेमाल किए भी बहुत अरसे जी सकता है, क्योंकि पावर जब होती है ना तो ताकत आपको सरवाइव करवाती है, फिर भी वो खोपड़ी इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा। अमेरिका ने जब अफगानिस्तान में हमला करना था, अकेला भी हमला कर लेता, इतनी पावर थी कि वो तहस नहस कर सकता था। उसने कहा नहीं, जो काम 40-42 मुल्क मिलकर कर सकते हैं, मैं अकेला अपनी फौजें क्यों लेकर आऊं? वो अलग बात है कि वहां से मार खा के ही गया है, लेकिन उनकी पॉलिसी, उनके मशवरे इतने होते हैं कि भाई मैं अकेला क्यों घुसूं इस जंग में, मैं पहले दुनिया को बताऊं कि मेरी अकेले की जंग नहीं है, ये पूरी दुनिया को इन लोगों से खतरा है, यहां उनके ठिकाने हैं, फिर दोबारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हो सकता है। इतने महीनों उनकी कॉन्फ्रेंसें चली हैं। अबे तू इतना पावरफुल है, तेरे लिए तो 2 मिनट का मसला है। उसने कहा भाई जो काम तमीज से हो सकता है और कम से कम नुकसान पहुंचा के हो सकता है, उसमें मैं अपनी फौजों को क्यों चौंकूं? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो इन लोगों की कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज पता है क्या है? इन लोगों में जज्बातीपन बिल्कुल भी बोलो नहीं है। हमारे अंदर एकदम, ये स्कॉलर्स देख लो क्या कर रहे हैं, यूं पलट दो, यूं उलट दो, यूं खड़क दो, पड़क दो, उससे मुखालफत कर करके। अच्छा देख भी नहीं रहे हैं, जिन लोगों ने तहरीकें चलाई हैं माजी में, एक तहरीक भी कामयाब नहीं हुई है। आपको ऐसे स्कॉलर मिलेंगे माजी में, यूं करते हैं ये मौलवी लोग तलाक के मसाइल बता रहे हैं, बैठ के इनकलाब की बात तो करते ही नहीं है। तो जो बात कर रहे हैं वो भी सिर्फ बात ही कर रहे हैं। तो हमारी कौम का एक बहुत बड़ा अलमिया है। मैं एक हदीस सुना के बस फिर आगे चलता हूं। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी की हदीस है, आज ही हमने जामिअत रशीद में हदीस पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को फरमाया, लौला हिदसानु कौमिका बिल इस्लाम, अगर तुम्हारी कौम अभी नई नई मुसलमान ना हुई होती तो मैं बैतुल्ला की दीवारों को खींच के हतीम तक ले जाता, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो बैतुल्ला बनाया था वो कहां तक था? हतीम तक था। हतीम समझते हैं? वो जो एक कर्व निशान है ना, कौस, इधर तवज्जो भाई, एक कौस नहीं है जो, बैतुल्ला असल में चौकोर नहीं है, लंबाई में ज्यादा है। तभी हम तवाफ कहां से करते हैं? पूरा हतीम से घूम के तवाफ करते हैं ना भाई। कभी आपने देखा चार दीवारी के बिल्कुल करीब से चिपक के कोई तवाफ कर रहा हो? ऐसा नहीं है। चार दीवारी के करीब से चिपक के जाते हैं हम, लेकिन लंबा अंडे चक्कर काटते हैं हम। वजह क्या है? बैतुल्ला वहां तक है। हतीम भी, तभी लोग हतीम के अंदर नमाज की कोशिश करते हैं ना। क्या ख्याल है क्यों करते हैं? इसलिए कि वो बैतुल्ला के अंदर का हिस्सा है। भाई जब अंदर का हिस्सा है बैतुल्ला के, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां तक दीवारें क्यों नहीं बना दी? सवाल पैदा होता है कि नहीं होता? भाई वहां तक दीवार बना देते हैं ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी की हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो बैतुल्ला बनाया था, हतीम उस बैतुल्ला के अंदर दाखिल था। चार दीवारी कहां तक थी? यहां तक थी। हुआ पता है क्या है? अरबों ने, जो मुशरिकीन मक्का थे, उन्होंने जब बैतुल्ला की दोबारा से तामीर की है तो उनके पास हलाल आमदन कम पड़ गई थी, तो यहां तक बना दिया उन्होंने जहां तक अब बना हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि हमारे पास हलाल पैसे नहीं है, सारे जुए के और सट्टे के और तवाइफों के कुछ पैसे उनके पास थे। उन्होंने कहा ये नापाक पैसा हम बैतुल्ला की तामीर पे नहीं लगाएंगे, फिलहाल इसको यहीं तक छोड़ दो, जब हलाल पैसों का इंतजाम होगा तो इस तामीर को हम कहां कर देंगे? आगे। अब इस पर तवील अरसा गुजर गया। जो नई नस्ल जो आई ना, वो ये समझने लगी कि यहीं तक है। तवज्जो है ना आप लोगों की? नई नस्ल क्या समझने लगी? यहां तक है, इससे आगे नहीं है। तवाफ तो होता रहा दूर तक, क्योंकि बाप दादा तो यही सिखा के गए थे ना, अभी यहां से घूमना है। लेकिन नई नस्ल समझने लगी कि दीवारें यहीं तक हैं।
جب اسلام کو غلبہ مل گیا, مکہ فتح ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کنٹرول ہو گیا, تو آپ نے امی عائشہ سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کی دیواروں کو وہاں تک لے جاؤں جہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے کھڑا کیا تھا, لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ بہت سے لوگ, عرب کے فتح مکہ کے بعد بہت سارے قبائل مسلمان ہوئے ہیں, ان کو یہ بات سمجھانا مشکل ہو جائے گا. وہ یہ کہیں گے کہ لو بھائی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ ہی تبدیل کر دیا, کیونکہ ہر ایک کو یہ بات معلوم نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہر شخص کو یہ بات سمجھانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ان کے دل میں اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو جائے گا کہ لو بھائی جو قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا انہوں نے تو اس کی دیواریں بڑھا کے قبلہ ہی تبدیل کر دیا ہے, تو یہ تو سچے نبی ہو ہی نہیں سکتے. ان کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا اور ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا. لہذا چاہت کے باوجود بھی ہمارے نبی نے یہ کام بولو نہیں کیا. یہ میچورٹی آج کل دینداروں میں شارٹ, جو دماغ میں کھوپڑی میں خیال آتا ہے نا بس فوراً کیا ہو جائے, پورا ہو جائے. جب یہ ہے تو یہی ہونا چاہیے. ایسے کہ امام کو بالکل ٹھیک کر دو, تیر کی طرح سیدھا کر دو. لوگ مجھے آ کے بول رہے ہوتے ہیں یہ کر دو وہ کر دو, میں کہتا ہوں بھائی میں نہیں کر سکتا یہ کام, اس کے سائڈ افیکٹ اتنے ہیں کہ میں یہی کروں گا دنیا میں, اس کے علاوہ کسی اور کام کا رہوں گا نہیں. نہیں چپ کیوں بیٹھے ہو, بولو بولو بولو. تو آپ نے صرف اصلاح نہیں کرنی, ہمارے نبی نے چھوڑ دیا اس کو اسی طرح, کوئی بات نہیں بھائی, طواف تو پورا ہی ہو رہا ہے نا, گول چکر. اب ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی, ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا, تو بیت اللہ کی چار دیواری بڑھانے سے زیادہ کیا ضروری ہے, امت میں فتنہ اور انتشار پیدا نہ ہو. تو اس نے کہا کہ بھئی جب نبی کی حدیث ہے تو ہم حدیث پر عمل کریں گے, ہم اس کو بڑھا دیں گے, ٹھیک ہے نا. کوئی خلیفہ آیا, وہ نام اس کا ذہن سے نکل گیا, اس نے بڑھا دی کہ یہاں تک ہوگا. جب حدیث موجود ہے, اب اسلام کو غلبہ ہے, تو ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے, جو حدیث میں آیا ہم وہی کریں گے. جب بڑھایا لوگوں میں فتنہ کھڑا ہو گیا, لوگوں نے بولے جو کام نبی نے نہیں کیا تم نے کیسے کر دیا. وہ حدیثیں پیش کر رہے تھے حضرت عائشہ سے, وہی جو بخاری والی حدیث, حضرت عائشہ کی حدیث ہے, اصل میں تو یہاں تک ہے, یہاں تک نہیں ہے. تو لوگوں میں پھڈا پیدا ہو گیا, تو ایک نیا خلیفہ آیا, اس نے گرا کے واپس پرانا پہ لے آیا. امام مالک نے فتویٰ دیا اس میں تبدیلی جائز نہیں ہے, چاہے حدیث موجود ہے پھر بھی حرام ہے. وجہ اس کی ہے کہ کھلواڑ بنا دو گے تم بیت اللہ کو. اگر امام مالک یہ فتویٰ نہ دیتے, اب یہی ہوتا, کوئی نئی گورنمنٹ آتی, یہاں تک اگلے سال ہم حج کے لیے جاتے تو یہاں تک دیواریں ہیں, اور اس کے اگلے سال حج کے لیے جاتے وہ دیواریں کیا ہوتی, چھوٹی. امت میں اس کے علاوہ اور کوئی کام نہ ہوتا. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ اس میں مصلحت کیا تھی, بھائی بیت اللہ کی چار دیواری نبی بڑھا دیتے تھوڑا سا فتنہ ہوتا نا. اصل میں مصلحت یہ تھی اس طرز عمل میں کہ بیت اللہ کی دیواروں کو بڑھانے کا عمل بھی روکا جا سکتا ہے امت کو اختلاف اور انتشار سے بچانے کے لیے. تو اللہ کی نظر میں, اسلام کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس کی ہے کہ امت آپس میں متحد رہے, پھڈے بازیاں نہ کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہمارے نبی کی طبیعت میں حلم اور انا, بردباری بھی تھی اور جلد بازی کے فیصلے بھی نہیں تھے. اگر ہوتے اسی وقت سے تلواریں چلنا شروع ہو جاتی. صلح حدیبیہ میں بھی ایسا ہی ہے. صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرطیں غیر مسلموں کی مانی ہیں. کچھ شرطیں اس میں آپ کے اگینسٹ جا رہی ہیں. ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کے مشرکین کے حوالے کیا جا رہا ہے, اپنے آدمی کو پکڑ کے ان کے حوالے. ایگریمنٹ ایسا تھا. کیا آج دینداروں میں ایسا حوصلہ ہے کوئی اس طرح کا ایگریمنٹ کر لیں؟ کہ نبی نے کیوں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے میرے پاس جو افراد ہیں وہ 1400 ہیں, بہت تھوڑے سے ہیں, اور مقابلہ جن سے ہو رہا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ. تو جنگ کو ٹالنے میں کچھ ہمارے نقصانات ہیں لیکن فائدہ زیادہ ہے, اور جنگ کرنے میں کچھ فائدے ہیں لیکن نقصانات بولو زیادہ ہیں. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. اور ظاہر ہے جنگ کو ٹالنا ممکن نہیں تھا جب تک ان کی شرطیں نہ مانی جاتی, کیونکہ وہ طاقتور تھے. طاقتور جب آپ سے امن پر ایگریمنٹ کرتا ہے اپنی شرطیں منواتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ آپ کی شرطوں پہ ایگریمنٹ نہیں کرے گا. وہ تو چاہ رہا ہے لڑائی ہو, مشرکین تو چاہ رہے تھے کہ لڑائی ہو, تو طاقتور ہمیشہ. لیکن آپ مسلمانوں کے حالات آپ دیکھ لو,
کچھ بھی نہیں, ہوائیں نکلی ہوئی ہیں ہماری پھس, بالکل ایک ایسا غبارہ جس میں ہوا بھی نہیں ہے, لیکن باتیں آپ ہر شخص سے ایسی کروا لو, ایسا لگتا ہے یہی انقلاب لائے گا اور امام مہدی اسی کی نسل میں پیدا ہونے والے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک صاحب کہنے لگے امریکہ پہ اٹیک کیوں نہیں کر دیتے؟ میں نے کہا امریکہ سے ہی ہم جہاز لیتے ہیں, وہ اس میں ایسے بٹن لگا کے بھیجتا ہے. سعودی عرب کو جو امریکہ نے جہاز دیے نا, وہاں کے باقاعدہ وہیں پر مجھے کسی نے بتایا کہ امریکہ نے جو سعودی عرب کو جہاز دیے نا, اس میں پاسورڈ بھی کون کھولتا ہے؟ امریکہ کھولتا ہے. تو ہم لوگ جو ہماری پوزیشن ہے نا, تو جتنی پوزیشن ہو, جیسے میں وہ اکثر مثال دیتا ہوں, ہمارے میں ایک شاگرد تھا بہت باریک, دبلا نہیں بلکہ باریک, بالکل باریک. جب میں 4 شادیوں کی بات کرتا ایک دم جوش میں آتا نا, اچھلتا, دبلے لوگ ایکٹیو بہت ہوتے ہیں, ایک دم اچھلتا. میں کہتا ریلیکس, میرا اسٹائل یہ تھا, میں کہتا تھا ریلیکس, گر جائے گا, مذاق کرتا تھا, وہ بھی انجوائے کرتا تھا. پھر میں نے اس سے کہتا تھا دیکھ, جب تیری شادی ہو نا, گلوکوز کی 4 بوتلیں کمرے سے باہر لٹکی بھی ہونی چاہیے, ایسا نہ ہو کیس میرے اوپر بنے کہ اس کے مشورے پر شادی کی. تو یہ میچورٹی ہم لوگوں میں بولو ختم ہو رہی. بے موقع تبلیغ, بے موقع بات کو تھوپنا, جذباتی باتیں کرنا. اور جب مذہبی اسکالرز میں یہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں نا, تو معاملات بہت, کیونکہ لوگ پھر مذہب کی بات کو تو ویلیو دیتے ہیں, اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو مذہب میں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ جنگ بھی ملتی ہے, صلح بھی ملتی ہے. دیکھو لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 23 سال میں جہاد بھی کیا, جنگ بھی کی, صلح بھی کی, ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھائی 23 سال میں جو نبی کی سیرت ہے وہ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے. اصل سیرت جنگ یا امن نہیں ہے, اصل سیرت نبی کی یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے کیے ہیں. آپ نے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے ہی فیصلے کرنے ہیں. نبی نے 23 سال میں سب کچھ کیا, ہم 23,000 سال میں کریں گے. یہ اگر 200 سال میں بھی حالات نہیں بنتے, حالات صلح کے بنتے, تو 200 سال میں بھی صلح ہی کرنی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے اب کہ نہیں آ رہی؟ 23 سال میں اللہ نے نبی کو وہ سارے کام اس لیے کروائے کہ کہیں جنگ کا موقع ہوگا تو جنگ کرنی پڑے گی, کہیں صلح کا موقع ہوگا تو صلح کرنی. 100 سال بھی صلح کرنی پڑے 100 سال بھی صلح کرو گے, 1000 سال بھی کرنی پڑے 1000 سال بھی کرو گے. میں وہ خلافت عثمانیہ کی بات کر رہا تھا. خلافت عثمانیہ کے جو سقوط ہوئے ہیں نا, ان میں ایک بہت بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پہلی جنگ عظیم تھی نا, اس میں خلافت عثمانیہ کود پڑی تھی, جبکہ کودنے کی طاقت تھی نہیں. حالانکہ یہ عثمانیوں کا پھڈا ہی نہیں تھا, یہ جرمنی اور فرانس کی برٹش کی جنگ تھی, جس میں 2 بڑے بڑے ملک ایک دوسرے کے اگینسٹ تھے. جیسے امریکہ کی جنگ نہیں تھی نا, یہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کا امریکہ سے کوئی لینا دینا تھا نہیں تھا. تو امریکہ گھننا بن کے بیٹھا رہا ہے آخری دن تک. بالکل آخر میں امریکہ نے یہ کیا کہ جب جاپان بہت زیادہ آگے چلا گیا نا, اور ڈر ہوا کہ اب تو یہ سب کی واٹ لگا دے گا, تو ایک عدد بم لے جا کے ایسے کر کے پھاڑ دیا امریکہ نے. پہلے اس میں بھی کوشش کی کہ نہ پھاڑوں بم میں. تو کیوں؟ میچورٹی. اس نے کہا بھائی ہماری جنگ نہیں ہے, ہم کیوں کودیں اس میں. لیکن مسلمانوں سے کیا غلطی ہوئی؟ وہی جذباتیت ہوگی. اس وقت بھی جنگ ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے, ہٹلر کو ایک شوق ہوا دنیا فتح کرنے کا. ہمارے پاس اتنے سارے ممالک تھے, اتنے وسائل تھے. خلافت عثمانیہ نے کیا کیا؟ اتحاد کس سے کر لیا؟ ہٹلر تو خیر بعد میں آیا تھا, اس وقت تو خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی. جو پہلی جنگ عظیم ہے اس میں ہم کس کے اتحادی بن گئے؟ جرمنی کے. اور مخالف ہو گئے برطانیہ کے. برطانیہ سے بلا وجہ کا پنگا لے لیا, رشیا اور برطانیہ سے, روس اور برطانیہ سے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب جرمنی ہارا ہے تو ہماری بھی ایسی کی تیسی ہو گئی. تو ماہرین کہتے ہیں, محققین کہتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ میں اس وقت اتنی طاقت تھی نہیں, اس کے لیے اپنے ملکوں پہ کنٹرول برقرار رکھ لینا ہی کافی تھا. اس کو بڑھ کے اس جنگ میں حصے دار نہیں بننا چاہیے تھا, جیسے کہ امریکہ نے کیا. وہ نہیں حصے دار بنا, آج دنیا کی سپر پاور ہے. وہ وسائل جمع کرتا رہا, اور پھر ایٹم بم بنایا. پھر اس نے کیا کیا؟ پہلے تو زمینی جنگ لڑنے کی کوشش کی جاپان سے. جب بالکل ہی وہ بھی آخر میں آیا نا, جب دیکھا نا جاپانی تو بالکل ہی کنٹرول سے باہر نکل گئے. جاپان بڑھتا جا رہا تھا. دوسری جنگ عظیم میں نا اتنا پھیل گیا تھا, برما تک جاپانیوں کی فوجیں پہنچ چکی تھی. تو وہ کنٹرول سے باہر, وہ بھی میچورٹی کے بغیر.
उनका भी खोपड़ी क्या हो गई थी, आउट हो गई, मुल्क में कहत पड़ गया था, खाने को रोटी नहीं थी जापानियों में, और वो जो उनका आर्मी चीफ था वो इलाके पे इलाके फतह करता चला यार, ठीक है। तो अमेरिका तमीज से तमाशा देख रहा है। जब अमेरिका ने कहा कि यार इनसे लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो फिदाई हमले करते थे, पूरे पूरे जहाज उठा के ना अमेरिका की बेस पे बंदे समेत उड़ा देते थे, तो अमेरिका ने अपने साइंसदानों को बुलाया, भाई कुछ इस सिलसिले में अगर आप कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम बम बना रहे हैं इस सिलसिले में। अमेरिका ने कहा बम बनने दो, उस वक्त तक चुप करके बैठे रहो। बम बन गया तो अमेरिका ने बोला बम तो बन गया लेकिन बहुत तबाही होगी, एटम बम है, एक दफा हम वैसे जमीनी जंग में ट्राई करके देखते हैं। जमीनी जंग में ट्राई, पहले उसको धमकी दी, भाई तू अपनी फौजें वापस बुला ले, इलाके खाली कर दे, हमारा आपसे कोई लड़ना भिड़ना बोलो नहीं, कोई जंग नहीं हमारी, तमीज से बैठो, हमें भी इंजॉय करने दो लाइफ को, खुद भी क्या करो, इंजॉय करो। लेकिन वो जापान के जो फौज थी उन्होंने बोला नहीं, हम तो पूरी दुनिया फतह करने निकले। तो अमेरिका ने फिर वो अटैक किया है, मार खाई अमेरिका ने। वो जापानी तो बिल्कुल ही, और पता है वो जापानियों को भी रूहानी आमिलों ने उल्लू बनाया हुआ था। उनका एक रूहानी सदर था, रूहानी बुजुर्ग था, सदर कह रहा हूं, बुजुर्ग था, जिसका ये था कि ये पहुंचे हुए हैं बहुत, वो मजहबी उस तड़का लगाया, ये बहुत पहुंचे हुए हैं, ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, ये गलत बात कह ही नहीं सकते, इनको ऊपर से इल्हाम होता है, ये सारे ना मजहब का तड़का लगाए बगैर इस ऐसी मोटिवेशन मिलती नहीं है फिदाई हमलों की। तो वो जापानियों ने अपने वो सारा वो करके ना, जब अमेरिका को शिकस्त हुई तो अमेरिका ने बोला बम के बगैर कोई गुजारा नहीं है। एक बम मारा तो भी उसको अकल नहीं आई, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लड़ाई में बम तो चलते हैं, हिरोशिमा की वाट लगा दी। तो फिर जब दूसरा बम मारा है ना, और फिर बोल दिया कि अब भी नहीं आए तो फिर तीसरा बम भी आएगा, तो फिर उन्होंने बोला, वरना तो दूसरे बम के बाद भी उनको होश नहीं आना था, तो उन्होंने बोले तो ये बम होते होते हमारा तो पूरा मुल्क ही खत्म हो जाएगा। तो फिर उन्होंने यू टर्न लिया, और फिर ऐसा यू टर्न लिया है कि ऐसा यू टर्न तो दुनिया में, वो तो दूसरी शादी करके जो तलाक दे देते हैं ना, वो भी ऐसा यू टर्न नहीं लेते, कुछ है पिटे हैं तो फिर उन्होंने बोला कि ये काम ही गलत है, तो ऐसा यू टर्न लिया उन्होंने। तो ये भी आप तारीखें उठा के देखें, हर चीज, हर नाकामी के पीछे आपको बुर्दबारी की कमी नजर आएगी और जल्दबाजी के फैसले नजर आएंगे। हर हिस्ट्री में, हर चीज में आप यही देख लो।